محترم حضرات، پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اس امید پر کہ انشاءاللہ سبھی حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے محلہ اندرا نگر کو خاص طور پر اور عام طور پر پورے شہر، ہمارے صوبہ مہاراشٹر، ہمارے ملک بھارت اور پوری دنیا کو اس کورونا جیسی وبائی بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی حضرات سے چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات عید الفطر کے صدقے کے بارے میں۔ جن حضرات پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، وہ سبھی حضرات اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کی فکر کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس آدمی کے پاس اپنی زندگی، ضروریات کی زندگی گزارنے سے زیادہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے 29,019 روپیے اگر اس آدمی کی ملکیت میں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالیں۔ صدقہ فطر کتنا نکالا جائے گا؟ تو بازار میں ملنے والے گیہوں کے اعتبار سے 1.25 کلو گیہوں، اور اگر کوئی شخص قیمت نکالنا چاہ رہا ہے تو 40 روپیے کے اعتبار سے اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر ان لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں پہنچانے کا کام کریں۔ اس کو یہ سوچ کر نہ رہ جائے عید کا دن ہوگا اس دن نکالیں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں سبھی حضرات سے کہ ہم سب عید سے پہلے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اس لیے سبھی حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، عید کا دن کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں اور ان گھروں میں خوشیاں پہنچائیں جن گھروں میں اب تک فاقے گزر رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے لیے گھر والے ترس رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرا ضروری اور اہم اعلان ہے، اس کو ہم دھیان سے سنیں۔ پیارے دوستو، ہم نے تراویح کس انداز سے پڑھی ہیں، ہم نے روزے کس انداز سے رکھے ہیں، اور ہمارا پورا ملک بلکہ پوری دنیا جس وبائی بیماری سے گزر رہی ہے، ملک کے اوپر ایسے حالات ہیں، ایسے وقت میں ہم عید کی خوشیاں منانے کے لیے عید کی خریداری کرتے پھرے،
یہ ہمیں شوبہ نہیں دیتا، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیے، جو حضرات یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عید کے کپڑے ہم نہیں بنائیں گے لیکن اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں گے اور عید کے دن اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائیں گے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی کپڑے خرید لیے ہو، سب سے پہلے تو خریدنا نہیں چاہیے، اگر خرید بھی لیے ہو تو آپ سب سے درخواست ہے اللہ کے واسطے عید کے دن اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہ پہنائیں، اس لیے کہ تقریباً 2-2.5 مہینے سے پورا ملک بند ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہے، لوگ اپنے گھروں میں کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے وہ کپڑے خرید نہیں سکتے۔ آپ کا بچہ نئے کپڑے پہن کر کسی غریب کے بچے کی اس پر نگاہ پڑے گی اور ویسے وقت میں وہ غریب کا بچہ روتا بھی لگتا جائے گا اور اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ فلانے نے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہم کو کیوں نہیں ہے عید کے لیے نئے کپڑے۔ اس وقت میں اس کے دل سے جو آہ نکلے گی اور اس کے لیے جو تڑپ اس کے دل کے اندر دکھ اور تکلیف پہنچے گی، وہ ڈائریکٹ جا کر اللہ کے عرش سے ٹکرائے گی، اور جیسے اللہ ابھی تک ہم سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں سب سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اس بات کی طرف دھیان دے، عید کی خوشیاں مناتے نہ پھرے، عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں نہ جائے، بلکہ اپنے گھروں میں عبادت کرے، اپنے سیدھے سادے لباسوں میں عید کی خوشیاں منا لیں، نئے کپڑے پہننے کی نہ بچوں کو پہنانے کی کوئی بھی فکر نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ایک اور ضروری اعلان ہے، ہماری ملک کی حکومت اور خاص طور پر ہمارے صوبہ مہاراشٹر کی حکومت اور ہمارے سی ایم صاحب، مکھیہ منتری صاحب جس انداز سے ہم سب کے لیے اس وبائی بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس وبائی بیماری میں خاص طور پر ڈاکٹر حضرات کی ٹیم اور اسی طریقے سے پولیس پرشاسن، یہ سب کے سب حضرات کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری حفاظت کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سبھی حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم ان سب حضرات کا تعاون کریں، ان سب حضرات کی ہر طرح سے مدد کریں اور ان لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھے، خاص طور پر عید والے دن کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارے لیے یا ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائی اور میری گھر کی ماں بہنیں اس بات کو دھیان سے سنیں گی اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر ایک بار یہ ہم سب کو اور ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔